ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا، حضرت آدم، حضرت شیس اور ادریس علیہ السلام کے احوال۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگ توحید پر رہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، یغوث، یعوق اور نصر اور ودہ، لیکن ان کے پیروکاروں اور متبعین نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کی مورتیاں بنانا شروع کر دی، اور یوں توحید کے راستے میں شرک کا خلل ڈالا۔ اس شرک کو دور کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں رہ کر 950 سال تک تبلیغ کی، اور یوں 1000 سے اوپر کی عمر پائی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کشتی بنائیں، اور کشتی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی، اور 3 منزلہ کشتی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کشتی میں سوار کیا گیا، اور ضرورت کے جانوروں کو بھی سوار کیا گیا۔ جانوروں کو سوار کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ نر جانور پر پھیرتے تھے تو وہ کشتی میں سوار ہوتا تھا، اور بایاں ہاتھ مادہ جانور پر پھیرتے تھے تو وہ بھی کشتی میں سوار ہو جاتا تھا۔ اس طرح 6 مہینے تک تقریباً کشتی چلتی رہی پانی کے اندر، اور اس کے بعد جودھی مقام پر آ کر ٹھہری۔ یہ جودھی مقام شمالی عراق میں واقع ہے، اور جودھی پہاڑ جو ہے یہ کردستان سے لے کر ارمینیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں اور ان کی اولاد سے دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور 4 بیٹے تھے۔ ایک بیوی اور ایک بیٹا طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ انکار کرنے والے تھے، اور ایک بیوی اور 3 بیٹے جن کے نام حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس ہے، وہ ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اور اکثر مورخین کا کہنا یہ ہے کہ باقی انسان کی جو نسل ہے ان تینوں ہی سے چلی ہے، باقی مسلمانوں سے نہیں چلی بلکہ ان تینوں سے چلی ہے۔ آتا ہے حضرت سام کے بارے میں کہ ان سے یورپین اور عرب لوگ جو ہے یہ حضرت سام کے اولاد میں سے ہے۔ اسی طرح جو حبشی سوڈانی وغیرہ ہے یہ حضرت حام کے اولاد میں سے ہے۔ اسی طرح چائنیز، جاپنیز یہ وغیرہ جو ہے یہ حضرت یافس کے اولاد میں سے ہے، اور یوں ان سے نسل چلی، اور آدم ثانی کا لقب ان کو ملا۔ اور آدم ثانی کا لقب ملنے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ انہی سے انسانیت کی نسل چلی۔ وآخر دعوانا